بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، وہاں پر بھی یہی الفاظ دہرائے، آمین کہا، اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ نے ممبر پر تشریف فرماتے ہوئے اس دعا پر آمین کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عالم میں پایا اور اس کی خدمت نہ کی اور اپنے لیے جنت نہ کمائی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ میں یہاں پر چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو صحابہ کرام سے منسلک ہے، جو صحابہ کرام نے بیان کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کیا ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا؟ اس کے بعد قبائل کو چنا، ان سب سے بہتر قبیلے سے مجھے بنایا، پھر گھروں کو چنا اور سب سے بہترین میرا گھر بنایا۔ جان لو کہ اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے بھی اور گھر کے اعتبار سے بھی میں لوگوں میں سب سے بہتر ہوں۔ بے شک واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کے اولاد سے اسماعیل کو چنا اور اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ایک مخلوق کو منتخب کیا، اس میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، بنی آدم سے عرب کو، عرب میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا، اور یہ انتخاب ہمیشہ باقی رہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جس نے میری محبت کی وجہ سے عرب محبوب رکھا، میں اسے محبوب رکھوں گا، بے شک، اور جس نے عرب سے نفرت کی، میں بھی اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے بہت سے اسماء گرامی ہیں، مطلب کہ بہت سارے نام ہیں۔ امام نووی نے تہذیب میں قاضی ابو بکر ابن الربیع مالکی نے الخوزی میں لکھا ہے، اور بعض صوفیہ نے کہا اللہ جل شانہ کے 1000 نام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر مٹانے والا، میں حاشر ہوں یعنی میرے قدموں تلے میدان حشر قائم ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے بعد میں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں میں مدینے میں بار بار نبی علیہ السلام سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں محمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہذیب میں ابن عباس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں میرا نام محمد ہے، انجیل میں احمد ہے، تورات میں احید ہے، اور میرا نام احید اس لیے رکھا گیا کہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے الگ ہٹانے والا ہوں۔ امام نووی نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ خاتم طٰہٰ، یاسین، عبداللہ اور خاتم النبیین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ قسطلانی مہذب میں اور باجوری حاشیہ الشمع میں باب الجبار سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کے نزدیک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے نزدیک عبد الجبار، اہل عرش کے نزدیک عبد الحمید، تمام فرشتوں کے لیے نزدیک عبد المجید، انبیاء کرام کے نزدیک عبد الوہاب، شیاطین کے لیے عبد القہار، جنات کے نزدیک عبد الرحیم، پہاڑوں کے نزدیک عبد الخالق، صحراؤں میں عبد القادر، سمندروں میں عبد المحمین، جانوروں میں نزدیک عبد القدوس، حشرت الارض کے نزدیک عبد الغیث، چپویوں میں عبد المومن، پرندوں میں عبد الغفار، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موس، انجیل میں تب، دوسرے آسمان صحیفوں میں عاقب، زبور میں فاروق مذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام
نزدیک طٰہٰ اور یاسین، مسلمانوں میں آپ کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیت عبد القاسم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مستحق لوگوں میں جنت کی نعمتیں تقسیم فرمائے گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھی، باقی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اس موقع پر ایک شعر یاد آ گیا: چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔